الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وحشي بن حرب قاتل حمزة رضي الله عنه يدعو إلى الإسلام فارسل إليه يا محمد كيف تدعوني وأنت تزعم أنه من قتل أو أشرك أو زنى يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وأنا سمعت ذلك فهل تجد لي من رخصة فأنزل الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فقال وحشي يا محمد هذا شرط شديد إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فلعلي لا أقدر على هذا فأنزل الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال وحشي يا محمد هذا أرى بعد مشية فلا أدري هل يغفر لي أم لا فهل غير هذا فأنزل الله عز وجل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال وحشي هذا نعم فأسلم فقال الناس يا رسول الله إنا أصبنا ما أصاب وحشي قال هي للمسلمين عامة وعن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارا فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ونزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وأخرج الطبراني وأبو نعيم في الحلية والحاكم عن أبي ثعلبة الخشني قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزاة له فدخل المسجد وصلى فيه ركعتين وكان يعجبه إذا قدم من سفر أن يدخل المسجد فيصلي فيه ركعتين يثني بفاطمة رضي الله عنها ثم يأتي أزواجه فقدم من سفر مرة فأتى فاطمة فبدا بها قبل بيوت أزواجه فاستقبلته على باب البيت فاطمة رضي الله عنها فجعلت تقبل وجهه وفي لبس فاه وعينيه وتبكي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك قالت أراك يا رسول الله قد شحب لونك وخلولقت ثيابك وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة لا تبكي فإن الله بعث أباك على أمر لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا ببر ولا شعر إلا دخله الله به عزا أو ذلا حتى يبلغ حيث يبلغ الليل كذا في الكنز. دین کی دعوت سے ان حضرات کو محبت، جیسے ہم کو اپنے دنیا کی چیزوں سے محبت ہوتی ہے، ایسے ان سے محبت، اور اسی کا شغف یعنی اسی کا دھن محبت، اس محبت میں وہ سب کچھ برداشت کرتے تھے، اور محبت ہی دعوت کے ساتھ کہ لوگ دعوت قبول کریں، وہ دعوت قبول کر کے جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں، یہ ارمان دلوں کے اندر. تو اس لیے لوگوں کے ناز نخرے یہ بھی برداشت کر لیتے تاکہ یہ کسی طرح سے مان جائے، کسی طرح سے آ جائے. کیوں کہ ان کو اپنی دعوت سے محبت تھی کہ ہماری دعوت اس کے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اتار دے. تاجر کو اپنے مال سے، اپنے سودے سے محبت ہوتی ہے، اس طرح میں یہ میرا یہ مال، میرا یہ سودا میرا گاہک لے جاوے اور نفع میرے ہاتھ میں آ جاوے. پوچھو کو تاجر کہتے ہیں. ایسے ہی حضرات کہ ہماری یہ چیز اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اتار دے، اس لیے وہ ان سے محبت بھی کرتے تھے، ان کی کڑوی کچری برداشت کرتے تھے. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی ابن حرب کے پاس آدمی بھیجا اسلام کی دعوت لے کر کے. یہ وحشی ابن حرب یہ غلام تھے کسی عرب کے. سن 3 ہجری میں اس عرب نے یہ کہا
کہ تو حمزہ کو قتل کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو حضور کے بہت حمایتی تھے اور ایمان لائے تھے. 2 چچا ایمان لائے تھے 10 میں سے، ایک حمزہ اور ایک عباس. کہ حمزہ کو قتل کرے تو آزاد. تو اس نے اپنے آزادی میں حضرت حمزہ کو احد کے میدان میں قتل کیا، شہید کیا. چلے گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تم، وہ تو بعد میں کہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود کہ وہ حمزہ کا قاتل تھا مگر آپ نے اس کو دعوت دی اسلام کی کہ تم اسلام لے آؤ. تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ آپ مجھ کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور آپ کے مذہب میں تو یہ ہے کہ جو کسی کو ناحق قتل کرے یا شرک کرے یا زنا کرے تو یہ اس کا گناہ ہے اور اس کے لیے اتنا اور اتنا عذاب ہے. تو میں تو ایسا کر چکا ہوں، اب میرا کیا ہوگا؟ تو کہتا ہے میں ایسا کر چکا ہوں، میں نے حمزہ کو قتل بھی کیا، میں نے شرک بھی کیا ہے، تو کیا میرے لیے کوئی گنجائش ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ ہاں جو توبہ کرے گا اور ایمان لا کر نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدلے گا اور اللہ غفور الرحیم ہے. یشی نے کہا کہ یہ تو شرط بہت کڑی ہے کہ میں ایمان بھی لاؤں پھر نیک عمل بھی کروں، ہو سکتا ہے میں نہ کر سکوں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ مجھے اس پر قدرت نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت اتاری ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی جو بھی گناہ ہوگا اللہ اس کو معاف کر دے گا اگر چاہے گا. تو یشی نے کہا تو چاہنے پر ہے، قانون اللہ میرے لیے چاہے کہ نہ چاہے. جب اس نے یہ بات کہی تو پھر اور آیت اتری یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت بنو، بے شک اللہ تمہارے سب گناہ معاف کرے گا اور بے شک وہ غفور الرحیم ہے. جب یہ آیت اتری بھیجنے کا اب ہو گیا کام، اب ہو گیا کام، پھر وہ اسلام لے آئے. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ خالی ویسے کے لیے ہے. آپ نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ ویسے نے جو کام کیے وہ ہم نے بھی کیے ہیں، شرک بھی کیا ہے، زنا بھی کیا ہے اور کیا کیا. تو آپ نے فرمایا یہ انعام جو ویسے کو اللہ نے سنایا کہ تمہارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ سب کے لیے، سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے. ابن عباس فرماتے تھے کہ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، وہ شرک کرنے والوں میں سے، وہ قتل بھی کر چکے تھے اور بہت قتل کر چکے تھے لوگوں ناحق، وہ زنا بھی کر چکے تھے اور بہت کر چکے تھے. تو وہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ جو دعوت دیتے ہیں وہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن ہمارا تو یہ حال ہے، اب آپ ہم کو بتائیں کہ ہم نے جو ایسے ایسے کام کیے ہیں نہ کرنے کے، اس کا کوئی کفارہ ہے؟ تو اللہ نے اتاری والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون. یہ آیتیں اتاری اور پھر وہ آیت اتری یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو جنہوں نے بہت زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر، نا امید نہ بنو اللہ کی رحمت سے، اللہ تمہیں سب معاف کرے گا. تو یہ آیتیں اترا کرتی تھی، کیوں کہ لوگوں کو دعوت دینی ہے، لوگوں کو دین میں داخل کرنا ہے. ہاں حالانکہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کو بھی یہی پسند ہے، رسول کو بھی یہی پسند ہے کہ کسی طریقے سے لوگ اس سائے میں آ جائیں. ایک روایت میں ابو ثعلبہ خشنی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے تو مسجد میں تشریف لائے. یہی عمل تھا حضور کا کہ واپس جب آتے تھے تو پہلے مسجد میں جاتے. مستحب یہی ہے کہ مسافر سفر سے آوے تو مسجد میں جائے، 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اپنا کام کرے. پھر آپ نے مسجد میں جا کر 2 رکعت پڑھی. آپ کو یہی پسند تھا کہ جب بھی سفر سے آتے تو مسجد میں جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر لوگ ملنے کے لیے آتے، ان سے ملتے. 2 رکعت پڑھی. 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ کا معمول یہ تھا کہ حضرت فاطمہ سے ملتے تھے، بیٹی سے، اس کے بعد بیٹیوں سے ملتے تھے. اب سفر سے آئے تو حضرت فاطمہ کے ہاں گئے، وہیں سے شروع کیا. حضرت فاطمہ نے گھر کے دروازے پر آپ کا استقبال کیا، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور وہ رونے لگی. ہاں آپ نے فرمایا رونے کی بات ہو گئی. آپ نے کہنے لگی یا رسول اللہ میں دیکھ رہی ہوں
کہ آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، کیونکہ آدمی آٹو اس زمانے میں تو اونٹوں پر سفر کرتے تھے، کاروں میں تھوڑے جاتے تھے، تو اونٹ اور گرمی تو چہرے پر تکان کے اثر آ جاتے ہیں فوراً مسافر کے، دیکھنے والا محسوس کرتا ہے کہ چہرے پر تکان ہے، تو وہ کہنے کہ آپ کا رنگ بدل گیا ہے یا رسول اللہ، کپڑے بھی میلے ہو گئے ہیں، یعنی آپ کو کافی تکلیف ہے سفر میں، اس لیے مجھے رونا آتا ہے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ رونے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے تمہارے باپ کو تمہارے ابا کو ایک کام کے لیے بھیجا ہے، وہ کام ہو کے رہے گا، وہ کام ہو کے رہے گا، اور روئے زمین پر کوئی کچا مکان کوئی پکا مکان باقی نہیں رہے گا، چاہے وہ بالوں سے بنا ہوا خیمہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی کچا پکا مکان، یعنی شہری علاقہ، دیہاتی علاقہ، جنگلوں کا علاقہ جہاں لوگ رہتے ہیں، ایسی کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی مگر اللہ تعالیٰ وہاں اپنا یہ دین پہنچا دے گا، ہر جگہ۔ جو خوشی سے قبول کریں گے ان کو عزت کے ساتھ دل ملے گا، نہیں قبول کریں گے ان پر ذلت آئے گی اور ذلت کے ساتھ آئے گا، یہاں تک کہ یہ دن وہاں پہنچ جائے گا جہاں رات پہنچتی ہے، یعنی ساری دنیا میں۔ تو اس امید کے ساتھ وہ کام کرتے تھے کہ ہمارا کام ہے اور ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ کوئی جگہ باقی نہیں چھوڑے گا، سب جگہ پہنچے گا، کیوں کہ زمین آسمان کس کا ہے؟ اللہ کا، اور کا نہیں، جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں ہمارا ہے ہمارا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، زمین آسمان اللہ کا ہے، وہی بات ہوگی جو اللہ چاہے گا، اس لیے اللہ پر نظر کر کے اللہ کا کام کیا جاتا ہے، حالات پر نظر کر کے نہیں، تعداد پر نظر کر کے نہیں، اسباب پر نظر کر کے نہیں، اللہ کرنے والا ہے، ہم اس کے لیے کر رہے ہیں، اس کا کام کر رہے ہیں، تو پھر کیوں نہیں مدد ہوگی؟ اس لیے یہ امید بتا رہے ہیں کہ کوئی کچا مکان باقی نہیں رہے گا، پکا مکان باقی نہیں رہے گا، بالوں کا خیمہ ہوگا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات پہنچا کر کے رہے گا۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك۔ اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل، اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل، وصلى الله تعالى على خير